الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو اولاد کی تربیت، ان کی پرورش کی ذمہ داری، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ بڑے فتنوں کا دور ہے۔ نت نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اور خاص کر کے جس ملک کے اندر ہم جی رہے ہیں اس میں اکثریت کا مذہب شرک و بت پرستی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سالوں سے دھیرے دھیرے یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ یہ شرک و بت پرستی میں ہماری نئی نسلوں کو بھی گھسیٹا جائے اور عقیدہ توحید کو ان کے دلوں سے دھیرے دھیرے ختم کیا جائے، اور مشرکانہ رسوم اور اسی طریقے سے دیو مالائی قصے وہ آج ہمارے بچے خاص کر کے اسکول کی نصاب کی کتابوں میں اس سے ان کو بڑا جو ہے وابستہ ہونا پڑتا ہے، اور ایک منظم سازش کے ذریعے ہمارے بچوں کو، ہماری نئی نسلوں کو خاص کر کے دین و ایمان سے ہٹانے کی فکر اور کوشش ہو رہی ہے۔ ہم نے جو اسکول کی کتابیں پڑھی اور آج کے جو بچوں کو اسکول کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان دونوں کا آپ موازنہ کریں، مقابلہ کریں تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اگلی جو کتابیں تھیں اس میں عام طور پر صحیح تاریخ اور اخلاقی کہانیاں اور کچھ دلچسپی کا مواد موجود تھا، لیکن آج جو ہے ہمارے اسکول کے بچوں کی جو کتابیں ہیں، بلکہ اس کے ابجد کو بھی دیکھا جائے، اس کی تختی کو، ککا اور بارہ کھڑی کو دیکھا جائے تو ہمارے زمانے کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ بھائی جو ہے جیسے کہ مثلا گ تو گدھیڑا نو گ، لیکن آج جو ہے اس کے اندر ہم دیکھیں کہ ہماری تختی کے اندر ہمارے جو بچوں کی جو یہ دیشی حساب ہوتا ہے اس میں جو پہلا جو گجراتی کی جو ابجد ہوتی ہے اس میں آپ لکھا ہوا پائیں گے گ گنیش کا گ۔ اب ظاہر ہے کہ گنیش یہ ایک مورتی ہے، وہ ہمارے ہندو بھائی اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کیا قسم کی کیسی عجیب کہانی جو ہے وہ گھڑی ہوئی ہے کہ ہر ایک اس سے واقف ہے۔ اب اس کے بعد دھیرے دھیرے آگے جائیں، بڑھیں تو انہی کتابوں کے اندر دیو مالائی قصوں سے بھری پڑی ہیں،
صحیح تاریخ کو مٹا دیا گیا ہے، اور اس قسم کی تاریخ پیش کی جا رہی ہے کہ جس سے برادران وطن کے دلوں کے اندر مسلم دشمنی پیدا ہو۔ خیر، تو مسلم دشمنی تو ایک طرف رہی، مسلمانوں کی تو پہلے دن سے تاریخ جو ہے چلی آ رہی ہے، قربانیاں دینا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے یہ بچے نونہال جن کے دل و دماغ کوری سلیٹ ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ کفر اور شرک کو بٹھایا جا رہا ہے۔ اب اس کے مقابلے کے اندر ہماری یہ دینی تعلیم ہے، یہ ہمارے مکاتب کی تعلیم ہے، جس کے بارے میں گزشتہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں اس دینی تعلیم کے ساتھ کیا رویہ ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ وہاں دنیاوی تعلیم کے لیے تو بچہ صاف ستھرا اور وہاں کا جو یونیفارم ہوگا اس کو پہن کر جائے گا، اچھی طریقے سے جائے گا۔ کڑکڑتی ٹھنڈی کے اندر بھی وہ اگر 7 بجے کی 7:30 بجے کی اسکول ہے، بچہ 7 بجے تیار ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلائی جائے، لیکن اس دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں دینی تعلیم کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے کہ عامتاً جب بچوں کی صبح اسکول ہوتی ہے تو ماں باپ اور پورا گھرانہ بالکل اس کے لیے صبح ہی سے بالکل تیار رہتا ہے، آنکھ بھی جلدی کھل جائے گی، رات کو دیر سے سوئے تھے یہ بہانہ بھی نہیں رہے گا، رات کو گھر کے اندر فلانا پرسنگ تھا یہ بہانہ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر یہی معاملہ اگر مکتب کا ہے کہ بچوں کو صبح مکتب بھیجنا ہے تو پھر ہمارے لیے سارے آزار کھڑے ہو جائیں گے۔ رات کو ابا جان کو نیند بہت دیر سے آئی تھی، امی جان کو بہت بے چینی تھی، بہت دیر سے آنکھ لگی تھی، بچہ رات دیر تک کھیلتا رہا ہے، بہت دیر سے آنکھ لگی تھی، اس کی نیند پوری نہیں ہوگی، مولوی صاحب کو فون کر دیں گے، معذرت کر دیں گے کہ تھوڑا دیر سے آئے تو چلا لینا۔ اور پھر یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو کبھی کبھی کا معاملہ کہ گھر کے اندر کوئی عذر ہو، لیکن بغیر عذر کے بھی کہ گھر میں کسی قسم کا کوئی عذر نہیں ہے، لیکن آپ وہی بچے ہمارے مکتب کے اندر کب پہنچ رہے ہیں؟ حالانکہ دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مکتب کی تعلیم کی پختگی، توحید، ایک اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے رشتے کی مضبوطی دنیاوی تعلیم کے مقابلے کے اندر کہیں زیادہ ضروری ہے۔ انہی مکتبوں کے اندر تو ان کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی۔ اب دھیرے دھیرے یہ دماغ بنتا جا رہا ہے، اور کچھ ماشاءاللہ جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہیں وہ گویا سمجھو کہ اب موجودہ وقت کا جو ہے وہ گویا اپنا باپ کو بڑا فلاسفر سمجھتے ہیں، وہ آ کے مشورہ بھی دیتے ہیں۔ مولانا بچوں کے اوپر بہت زور پڑتا ہے، یہ مکتب کی تعلیم میں کیا ہے، قرآن شریف پڑھا دینا ہے، کچھ مسئلے یاد کرا دینا ہے، اور کچھ جو ہے دین کی باتیں سکھلا دینا ہے، اس کے لیے یہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا وقت بہت ہے، بچوں کے اوپر بہت بوجھ پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس قسم کے مشورے بھی دیتے ہیں، اور خود ہمارا عمل بھی اس میں یہ ہے کہ اس نقصان کو ہم نقصان نہیں سمجھتے کہ 3 گھنٹے مکتب کی تعلیم ہے، اس میں بھی عام متن 1-1.5 گھنٹہ ہمارا بچہ لیٹ سے مدرسے کے اندر جائے گا۔ اب دین و ایمان کی حفاظت کے لیے دین و ایمان کے ماحول کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بچہ مکمل اگر وقت دے گا 3 گھنٹے کا تو اس دینی ماحول کے اندر رہے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں والے ماحول کے اندر رہے گا،
قرآن اور احادیث کے ماحول میں رہے گا، دینی تعلیم کے ماحول کے اندر رہے گا، تو بچے کے دل و دماغ کے اوپر اتنا ہی اثر پڑے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ برائے نام ہم نے بھیج دیا، یا ہم نے دینی تعلیم، ضروری تعلیم کے لیے کسی استاد کو ٹیوشن کے لیے رکھ دیا، یاد رکھیے بچے کو وہ ماحول نصیب نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس فتنے بھرے دور کے اندر جتنے دین و ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ طے کریں کہ جس طریقے سے ہم بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، اس کے لیے بڑی سے بڑی فیس کو بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں، چونکہ 4 پیسوں کا اس میں فائدہ ہے دنیا کا، لیکن اس کے مقابلے کے اندر یہ مکتب کی تعلیم جس میں ہمارے بچوں کی دین و ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اس میں ہماری یہ غفلت، یہ درگزر کے قابل نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم نے یہ غفلت کو منظور رکھا اور اسی غفلت کے ساتھ بچوں کو ہم بیچتے رہیں، تو یاد رکھیے دھیرے دھیرے یہ ماحول ہوگا کہ لوگ بچوں کو مکتب میں بھیجنا ہی چھوڑ دیں گے کہ بھئی ٹیوشن سے بچوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ 2-3 گھنٹے جو اس کو دینی تعلیم کا ماحول مل رہا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا ماحول مل رہا تھا، اگر خدا نخواستہ یہ ماحول بھی اگر نہیں مل پایا تو ہماری نسلوں کو بے دین بننے کے لیے نہیں بلکہ مرتد ہونے کے لیے ان پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماحول اپنا اثر ضرور دکھلاتا ہے، غیر محسوس طریقے سے ماحول اور صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال کتنی اچھی طریقے سے آپ نے سمجھایا کہ اچھے آدمی کی صحبت کتنا مؤثر ہوتی ہے اور برے آدمی کی صحبت ماحول کے بگاڑنے میں، دل و دماغ کو بگاڑنے میں کتنی مؤثر ہوتی ہے کہ ایک آدمی عطر فروش کے پاس اس کی اٹھک بیٹھک ہے، اگر عطر فروش بہت سخی ہے تو یا تو خود اس کو دے دے گا، اور اگر وہ سخی نہیں، بیٹھنے والے کو ضرورت ہے وہ خود خرید لے گا۔ لیکن اگر نہ عطر بیچنے والے نے دیا نہ بیٹھنے والے نے خریدیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشبو تو کہیں گئی ہی نہیں، خوشبو تو دل و دماغ کو معطر کرے گی ہی۔ اور یہی برا ہم نشی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہار کی بٹی کی طرح ہیں، وہ لوہار جو اگلے زمانے کے اندر آگ سلگاتے تھے اور اس کے ذریعے دھنکی دونگتے تھے۔ اب وہ دھنکی دونگنے کی وجہ سے دھواں بھی اٹھے گا، تھوڑی تھوڑی چنگاریاں بھی اڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوگی تو یا تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے، اور اگر بہت ساودھانی سے اپنے کپڑوں کو بچایا تم نے تو اس کا دھواں اور بدبو تو کہیں گئی ہی نہیں۔ برا ماحول اثر کر کے رہتا ہے اور اچھی صحبت اثر کر کے رہتی ہے۔ ہمارے یہ بچے اگر مکتب میں پورا وقت دیں گے، اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھیں گے اور دوسرے ایمانی مومن بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ یہ ہر بچہ مومن ہوگا اور ہر بچے کے دل میں ایمان کی چنگاری سلگ رہی ہے تو کئی موم بتیاں مل کر ایک جو ہے بہت بڑا وولٹیج، زیادہ وولٹیج والے بلب کی برابر اس کی روشنی ہوگی اور اس کا فائدہ ہوگا جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں یہ مکتب کی ٹوٹی پھوٹی ٹپائیوں اور پھٹی چٹائیوں کے اوپر بیٹھنے والے یہ طلبہ بالکل ایسے ہی ہیں
بلکہ بعض بیچارے روشن ضمیر جو حقیقت میں تاریک ضمیر جن کو کہا جائے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ملا نے ایسے ہی خدمت کر رہے ہیں، یہ ملا نے ایسے ہی بیٹھے ہیں، یہ ملا نے اپنی دکان چلانے کے لیے اور اپنی روزی روٹی کا الو سیدھا کرنے کے لیے یہ مکاتب اور مدارس انہوں نے کھول رکھے ہیں۔ یاد رکھیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب یوروپ کا انہوں نے نظارہ کیا اور کچھ جو روشن ضمیر لوگ ان مکاتب اور مدارس پر اعتراض کرتے تھے اور ان ٹوٹی پھوٹی جو ہے ٹپائیوں اور چٹائیوں پر بیٹھنے والوں پر اعتراض کرتے تھے، تو جب جو ہے وہ اسپین کا غالباً سفر کر کے آئے، انہوں نے کہا یہاں آ کر اپنی قوم کو ان مدارس اور مکاتب کی قدر کرو۔ میں وہاں جا کر امت کا حال دیکھ آیا ہوں کہ جہاں پر یہ نظام نہیں ہے، نسلوں کی نسلیں مرتد ہو گئی۔ اب یہی بچہ ہمارا اسکول میں جائے گا، اب وہ جو ہے وہ کیا ہے کہ بھئی اچھے ذرا اسٹینڈرڈ ان کا اونچا ہو، تعلیم کا اسٹینڈرڈ اونچا ہو، اس کے بدلے میں اس کے بجائے ہم اپنے ماحول والے مسلم مینجمنٹ والی اسکول کے بجائے وہ اچھے اسٹینڈرڈ والی اسکولوں کے اندر بھیجیں گے کہ جہاں پر زیادہ تر غیر مسلم بچے ہوں گے۔ جیسے میں نے کہا ماحول کا اثر پڑتا ہے، یہ بچہ 2-3 گھنٹے یہاں رہے گا، ایمان کی روشنی لے کر جائے گا، لیکن یہی بچہ اگر اس جو ہے مشرکانہ ماحول میں گیا جہاں اکثر بچوں کی تعداد اکثر بچوں کی تعداد غیر مسلموں کی ہے، جو شرک و کفر کی ظلمت اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، جن کو پڑھانے والے وہ مشرک و کافر ہیں، تو ظاہر ہے یہ بچے اس ماحول کے اندر 5 اور 6 گھنٹے اگر رہیں گے، یاد رہیں کہ اگر وہاں پر ان کو کوئی مشرکانہ رسم نہ کرائی جائے، کوئی دین کے خلاف کوئی کام کروایا نہ جائے، لیکن ماحول کا اثر ضرور یہ بچہ لے کر آئے گا۔ لہذا ذرا آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اتنی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے وہاں جائیں گے، اچھی تعلیم حاصل کریں گے اور بڑی اونچی ڈگریاں پائیں گے اور جو ہے بڑے ان کا اسٹینڈرڈ اونچا ہوگا، مان لیجئے اس کو، لیکن اگر یہ دنیا کا فائدہ ہے تو ایک طرف ہمارے دین کا جتنا نقصان ہو رہا ہے وہ اور آخرت کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دی ہے کہ دیکھو جس آدمی نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کے مقابلے کے اندر، تو اس کا آخرت کا نقصان ہوگا، اور جس نے آخرت کو ترجیح دی دنیا کا نقصان ہوگا۔ میں مان لیتا ہوں، ہم سب اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے ہمارے مسلم مینجمنٹ اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے اگر ان کی تعلیم کا معیار اتنا بلند نہیں ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ان منتظمین کا سپورٹ کر کے ان کو مشورہ دے کے اس کا اسٹینڈرڈ بلند کرانا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ دینی ماحول میں سے مومنانہ ماحول میں سے اٹھا کر جو ہیں ان کو مشرکانہ ماحول کے اندر جھونک دے۔ اور یاد رکھیے اگر اس کے نتیجے کے اندر دنیا کا نقصان تو ضرور ہوگا، جہاں آخرت کو ترجیح دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آخرت کو ترجیح دی اس کو دنیا کا نقصان ہونا ہی ہے، اور اگر دنیا کو ترجیح دی آخرت کا نقصان ہونا ہے۔ اب ذرا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ باقی رہنے والا نقصان کون ہے اور فانی ہونے والا نقصان کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی رہنے والی آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح مت دو، بلکہ باقی رہنے والی آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دو۔ کہ اگر کوئی دنیاوی نقصان اگر ہمارا ہو جائے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ہمارا دنیا کا نقصان ہو، اور دنیا کا نقصان اگر دیر تک رہا زیادہ سے زیادہ موت تک ہے، اور اگر آخرت کا نقصان ہے تو وہ نقصان ہمیشہ کا ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس کے لیے یہ ذرا ہوش
کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ذرا ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ان نئی نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت کی ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہمارے بچے دھیرے دھیرے دینی ماحول سے دور ہو رہے ہیں۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا کہ 10 سال کا بچہ اگر نماز نہ پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مار کر پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ ذرا ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں کہ یہ 10 سال کے بچے ہماری صفوں کے اندر کتنے ہیں۔ ارے وہ بچے تو 10 سال کے تو لے لیجئے، ہمارے ہٹے کٹے نوجوان جو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنا فگر بنانے کے لیے جیم کا سہارا لیتے ہیں، ان سے بھی ہماری یہ مسجدوں کی صفیں خالی نظر آئے گی۔ یہ ہمارا معاملہ دین کے ساتھ کیا ہے کہ دین کے مقابلے میں ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر ہماری یہ نسلیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہ بچے مختلف قسم کے موبائل کے اوپر جو ہیں مختلف قسم کے شارٹ ویڈیو اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، اور ایک عجیب قسم کی لت پڑ گئی ہے۔ اب اس کے نتیجے کے اندر ہمارے گھروں میں جو ہے میوزک بھی بج رہا ہے، گانا بھی بج رہا ہے، اور بھجن بھی بج رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ لہذا ہم یوں سمجھے کہ بھئی یہ تو چلتا ہے، یہ تو دنیا کے اندر سب کچھ چلتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اگر تم اکثریت کا اتباع کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمارے لیے اتباع کے لیے اور قابل نمونہ اور تقلید کے لیے اور آئیڈیل زندگی کا بنانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کا لایا ہوا دین کا اتباع یہی اصل دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ تو اگر ہم ان نسلوں کے بارے میں اگر ہم فکر مند نہیں ہوئے تو یاد رکھیے جب پانی سر سے اونچا ہو جائے گا اس کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو آگ سے بچاؤ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دوزخ کے اندر قسمہ قسم کے اللہ نے عذاب رکھے ہیں، سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، اور اسی طریقے سے زمہریر کا جو ہے وہ کیا ہے عذاب بھی ہے، اور زقوم کا عذاب بھی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں پر خاص طور پر جب اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو بے دینی سے بچانے کے لیے جس کا نتیجہ آگ میں جانا ہے، اور گمراہی سے بچانے کے لیے جس کا نتیجہ آگ میں جانا ہے، کہا اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو آگ سے بچاؤ۔ آگ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہمارا بچہ ہمارا ماتحت، ہم جس کے ذمہ دار ہیں وہ ہمارے ماتحت، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو عامتاً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ ہم نے دینی ذمہ داری سمجھی، بچے کو روک دیتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں، ماتحتوں کو ٹوکیں گے اور کسی کو کہیں گے یہ نہیں سمجھتا تم ذرا فکر کرو اس کی، اور پھر ہم نے فکر کر لی اور نہیں مانا تو بھائی نہیں مانتا ہے کیا کرے، میں نے تو اس کو کہنا ہی چھوڑ دیا، بیٹا فجر کے لیے اٹھتا ہی نہیں ہے، کیا کہ میں نے تو اس کو کہنا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن نے یوں کہا اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کے آگ سے بچاؤ، اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمارا ناسمجھ بچہ اگر آگ کی طرف لپک رہا ہے تو ہم صرف اسی پر اکتفا کریں گے، بیٹا دیکھنا وہ آگ ہے، آگے جاؤ گے جلس جاؤ گے، تمہیں بڑی جلن ہوگی، کئی دنوں تک ڈریسنگ کرانا پڑے گا، اور زیادہ آگ لگ گئی تو تمہاری موت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بچہ پھر بھی آگے بڑھ رہا ہے تو کیا ہم اس پر بس کریں گے بیٹا میں نے تجھے کہا رک جا، پھر بھی آگے بڑھ رہا ہے، کیا ہم اس پر بس کریں گے بیٹا رک جا میں نے نصیحت کر لی، دیکھنا اب میں نے تو کہہ دیا، اب اگر آگے بڑھا تو تو جانے اور تیرا کام جانے، میں کچھ نہیں جانوں، پھر مجھے تو کہ شکایت مت کرنا، کیا ہم اس پر اکتفا کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اس وقت اگر وہ بچہ ہمارے سمجھانے کے باوجود آگ کی طرف لپک رہا ہے، ہم گریبان پکڑ کر 2 تماچ رسید کر کے اس کو اپنی طرف کھینچ لائیں گے، تو گویا اپنے متعلقین کو کفر و شرک سے، گمراہی سے بچانے کے لیے
جس کا نتیجہ دوزخ کی آگ ہے، اس کے لیے معمولی نصیحت اور معمولی وعظ اور معمولی فہمائش کافی نہیں ہوگی، اس کے لیے راتوں کی نیند ہمیں اڑ جانی چاہیے۔ اتنا جا کے فکر مند ہوں گے تب جا کے ہم نے صحیح حق ان کا ادا کیا۔ اللہ ہمیں احساس اور سمجھ عطا فرمائے اور ان بچوں کو اور ہماری نسلوں کی دین و ایمان کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔